بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ محمد نعمان طور۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مختلف علماء کرام موجود ہوتے ہیں، اسلامک اسکالر، جن سے ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں، ٹرینر ہیں، اور اپنے خطبات اور دروس سے لوگوں کو مستفید فرماتے رہتے ہیں، الشیخ محمد اویس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب ہیں۔ سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، بتائیے گا، آپ ماشاءاللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان بارک اللہ۔ ناظرین کرام، اسی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ آج موجود ہے اسلامک اسکالر ہیں اور اپنے خطبات اور دروس سے لوگوں کو مستفید فرماتے رہتے ہیں، ڈاکٹر محمد مشتاق فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ بھی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان، بالکل خیریت، اللہ کا شکر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس پروگرام میں مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں، تو آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے عرش الہی کے سائے میں۔ کل قیامت کے دن جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اس وقت ہر ایک انسان کو اپنے انجام کا انتظار ہوگا، اور حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورج ہوگا وہ سروں کے قریب ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اس وقت سائے کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر فرمایا کہ جن خوش نصیب لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان کے متعلق ناظرین کرام آج کے اس ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ تو میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے معزز مہمان ڈاکٹر محمد مشتاق فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی سے جاننا چاہوں گا کہ شیخ صاحب، حدیث کے اندر موجود ہے، سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو احادیث کے الفاظ ہیں اور جن لوگوں کا حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اس حدیث کا ذکر کیا جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، جی، ورجل تصدق بصدقہ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 660 ہے، اور صحیح مسلم 1031 نمبر حدیث ہے۔ جی، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی وقت میں 7 لوگوں کا ذکر ملتا ہے۔ جی، اگر ہم ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کریں تو چند شخصیات اور بھی ملتی ہیں، جی، انشاءاللہ الرحمن آگے پروگرام میں ان کا ذکر ہوگا۔ تو اس حدیث میں 7 وہ لوگ خوش نصیب جن میں سب سے پہلے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عدل کرنے والے امام کا ذکر کیا ہے۔ اب اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے ہوگی۔ جی، انصاف کرنے والا امام حکمران ہے، چاہے وہ گھر کا فرد ہے، سربراہ ہے،
نمبر 2، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ نمبر 3، ایسا شخص جس کا تعلق زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے خوبصورت ٹکڑا جو ہے مسجد، اس کے ساتھ ہر وقت لٹکا رہتا ہے کہ کب اللہ کی طرف سے پکار آئے وہ اللہ کے گھر کی طرف جائے۔ اور اسی طرح نمبر 4، 2 خوش نصیب ایسے لوگ جو دنیا میں اللہ کی محبت کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اسی پر جمع ہوتے ہیں اور اسی پر وہ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ نمبر 5، ایسا شخص جس کو کسی منصب والی، حسن و جمال والی عورت نے دعوت گناہ دیا اور اس نے آگے سے یہ جملہ بولا انی اخاف اللہ، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، جبکہ اس میں ملوث ہونے کے تمام اسباب موجود تھے، اس نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا تعلق پیش کیا۔ جی۔ نمبر 6، ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کسی بھی اعتبار سے وہ خرچ کرتا ہے، اور ایسے انداز سے، اس میں ایک مبالغے کی کیفیت ہے کہ اتنا خاموشی سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ جیسے اس کے رائٹ ہینڈ نے، دائیں ہاتھ نے خرچ کیا اور بائیں ہاتھ کو علم ہی نہیں۔ جی بالکل۔ اور اسی طرح ایسا شخص جو تنہائی میں، علیحدگی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے خوش نصیب لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ جی بہت شکریہ شیخ صاحب۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، تو میں جاننا چاہوں گا کہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا ہے، اس سے کیا مراد؟ اس میں تھوڑی سی میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس میں وضاحت آپ فرما دیں۔ احسنت، بارک اللہ فیکم۔ حدیث میں جو آیا ہے کہ قیامت والے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ جی، یہ 7 قسم کے لوگ ہیں، یعنی 7 لوگ نہیں، 7 قسم کے لوگ، بلکہ بعض افراد ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بیک وقت 2، 3، 4، 5 یا 7 قسموں پہ فٹ آتے ہوں گے۔ ان میں یہ اس حدیث کے اندر جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں، یعنی کہ ان میں یہ پائی جا رہی ہیں، بیک وقت پائی جائیں گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جنت کے 8 دروازے ہیں، آپ نے بتایا روزے والا دروازہ، دیگر، تو کیا کوئی ایسا خوش نصیب ہوگا جس کو 8 کے 8 دروازوں سے آواز پڑے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر میں امید کرتا ہوں کہ آپ وہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام وہ بیک وقت ان میں سے کافی ساری خوبیوں کے حامل ہیں، امام عادل بھی ہیں، انہیں ذات منصب عورت نے برائی کی دعوت بھی دی اور انہوں نے کہا کہ انی اخاف اللہ، اور ان کی سیرت کو پڑھ کے یہ ملتا ہے کہ جوانی کے اندر ان کا اللہ رب العزت کے ساتھ لگاؤ اور جیل کے اندر اللہ تعالیٰ کو وہ یاد کرتے رہیں، یعنی بیک وقت کئی قسم کے لوگوں کو اللہ کا سایہ مختلف اصناف کے لوگوں کو ملے گا۔ اب سائے سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، یہاں اللہ کے سائے کی بات ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت اپنی ذات کا سایہ دیں گے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خطا ہے، یہ ذہن رکھنا درست نہیں، کیونکہ سایہ ہوگا سورج کی تپش سے، تاثر یہ جاتا ہے کہ سورج اوپر ہوگا اور اللہ رب العزت کی ذات نیچے ہوگی، حالانکہ اللہ کی صفت ہے علو، بلندی، جو ہمیشہ اللہ کے ساتھ قائم رہے گی، تو یہ تاثر درست نہیں۔ سائے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، یا اللہ رب العزت نے اس دھوپ میں، اس پریشانی میں جو بھی سائے کا انتظام کیا ہوگا، وہ سایہ اللہ کی رحمت کا، خواہ آپ ظاہری مفہوم میں مراد لیں کہ سائے کے اندر ہوں گے دھوپ کی تپش سے، یا اس کا باطنی مفہوم مراد لیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے اندر ہوں گے، کسی قسم کا غضب نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کے شفقت کے نیچے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی خصوصی نظر کرم کے نیچے ہوں گے۔ شیخ صاحب، آپ نے جس طرح حدیث میں فرمایا کہ جن خوش نصیب لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے عادل حکمران کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے،
تو یہ جو عادل حکمران ہے اس سے کیا مراد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عادل حکمران کا ہی ذکر کیوں کیا؟ علماء نے اس کی کچھ حکمتیں بیان کی ہیں جی، جس میں عدل جو ہوتا ہے نا وہ ایک فرد تک محدود نہیں ہوتا، وہ جی پوری امت کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جی تو محدثین میں مثلا امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عادل حکمران کا عدل صرف ایک شخص تک محدود نہیں ہوتا بلکہ پوری امت اور معاشرے تک وہ عدل پہنچتا ہے، جی جس کے نتیجے میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک امن قائم ہوگا، نمبر 2 ظلم ختم ہوتا ہے، نمبر 3 لوگوں کے حقوق ان کو محفوظ ملتے ہیں، اچھے طریقے سے ملتے ہیں، نمبر 4 اس لیے اس کا اجر بھی بہت بڑا بیان کیا گیا۔ جی دوسرے نمبر پہ عدل کرنا طاقت اور اختیار کے باوجود ایک مشکل مرحلہ ہے، جی بالکل، لہٰذا عدل یعنی انسان بسا اوقات اس طاقت میں آ کر کے اپنے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف معاملہ مسئلے کو حل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ عدل جو ہے، انصاف جو ہے، بسا اوقات طاقت میں آ کر کے یا اختیار میں آ کر کے اس پہ چلنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ معروف ایک قول ہے الناس علی دین ملوکہم، جی کہ لوگ اپنے حکمرانوں کے طریقے پر چلیں گے۔ اگر حکمران ظالم بنے گا پوری کی پوری رعایا میں اس کے اثرات جائیں گے، اگر حکمران جو ہے وہ عادل ہوگا اور اس کے اثرات، پھر حکمران کے حوالے سے بڑی ایک تفصیل ہے۔ شیخ صاحب جی میں آپ سے اس سوال میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، یہ جو حکمران ہے جی اس کا جو ہماری ریاست کے حکمران ہیں ان کے لیے یہ عموماً استعمال کیا جائے گا، یا ہر ایک یعنی کہ جس طرح آپ نے کوئی گھر کا سربراہ ہے حکمران ہے یا اپنے محلے کا، اس میں تھوڑی سی میں اس حوالے سے دیکھ رہا تھا، مجھے بڑی ایک تفصیل ملی الحمدللہ کہ یہ حکمران ایک تو جو ظاہری معنی ہے کہ جو کسی بھی سوسائٹی کا سربراہ ہے، ایک ریاست کا ہے، ایک ملک کا ہے، یہ صوبے کا ہے، ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹے لیول سے لے کے بڑے سے بڑے لیول تک آتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ اس میں وہ لوگ بھی وہ ایسے حکمران بھی شامل ہیں جو اس کو بھی حاکم کی ہی قرار دیا گیا، جو کسی گھر کا سربراہ ہے، جی اس کے ماتحت 4-5 لوگ 10 لوگ جتنے بھی اس کے ماتحت آتے ہیں وہ اس میں شامل ہیں، وہ ان کے درمیان اس میں خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ ایسا حکمران جو گھر کا سربراہ ہے وہ بیٹے اور بیٹیوں میں فرق کرتے ہیں، جی بالکل، وہ زندگی میں ان کو بچوں کو فرق کے ساتھ رکھتے ہیں، حالانکہ زندگی میں جب تک زندہ ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے درمیان ایک توازن رکھے، انصاف کے ساتھ۔ حدیث آتی ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو میں اس کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں، تو آپ نہ ایسے کریں کہ گواہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا باقی بچوں کو بھی ایسے دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں ظلم کے اوپر کوئی گواہ نہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ صحابہ کی تربیت کی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عدل کی ایک بڑی غیر معمولی جو ہے نا اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پارہ نمبر 14 میں سورہ نحل آیت نمبر 90 میں اس آیت کو جامع آیت قرار دیا گیا۔ بالکل، ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہمارے اسلاف سے یہ بات چلتی آ رہی ہے، خطبہ جمعہ کے اختتام میں اس کو پڑھا جاتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جس میں 3 کام کرنے کا حکم دیا گیا اور 3 کاموں سے منع کیا گیا۔ بالکل، اس وجہ سے امام سے مراد بات چل رہی تھی کہ میں بلکہ ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، ایک تو عمومی حکمرانوں کے اوپر یہ، دوسرا گھر کے سربراہ کے لیے، تیسرا جنہوں نے یہ بات کی وہ یہ تھی کہ ایک انسان اپنی جتنے جسم کے اعضاء ہیں ان کے اوپر بھی وہ حاکم ہے۔ اللہ، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ مثال کے کانوں کا ایک جہان ہے، آنکھوں کا ایک جہان ہے، ہاتھوں کا ایک جہان ہے، پاؤں کا ایک جہان ہے، تو ان سب چیزوں کے اوپر انسان کو ایک عدل سے کام لے کے چلنا ہے۔ وہ کانوں کا استعمال اس میں انصاف سے کام لے، آنکھوں کا استعمال اس کا انصاف سے کام لے، یہ چیزیں جو ہے نا ان ساری چیزوں میں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ صاحب آپ کیا فرمانا چاہیں گے اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے، نوجوانی کے اندر جو عبادت کرنے والا ہے
اللہ کے ساتھ لو لگانے والا ہے؟ حضرت جی پہلے نمبر پہ جو عادل حکمران کے بارے میں شیخ صاحب نے بڑی تفصیل سے وضاحت کی، جی اس میں ایک چھوٹا سا قول میں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان دونوں کا اور ان کے علاوہ دیگر بھی کئی ائمہ نے یہ بات کہی۔ بالکل وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی دعا دی جائے ایسی جس کے اوپر گارنٹی ہو کہ یہ دعا رد نہیں ہوگی، جیسے کہ انبیاء کو دعائیں ملی ہیں، تو کہتے میں وہ دعا اپنے حکمران کے لیے کروں، اللہ، کیونکہ اگر حکمران سیدھا ہو جائے ساری کی ساری رایا سیدھی ہو جاتی ہے۔ حکمران خیر خواہی والا، رحم والا، ایمان والا آ جائے تو ساری کی ساری رایا میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ آگے دوسرا نمبر کے شاب نشا فی عبادت اللہ، اور ایک دوسری روایت میں آیا شاب نشا فی طاعت اللہ، ایسا نوجوان جو اللہ کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی گزار دے، اللہ کی عبادت کے اندر اپنی زندگی گزار دے۔ اب چونکہ وہ کہتے ہیں نا جوانی مستانی ہوتی ہے، اور جوانی کے اندر فتنوں کا عروج، جوانی کے اندر غصے کا غلبہ، جوانی کے اندر کسی کو کچھ سمجھنا نہ، جوانی کے اندر مال اکٹھا کرنے کا حرص، کامیابی کے لیے ہر حد تک جانا، اور سیاسی طور پہ یا مذہبی طور پہ کوئی بیریئر سامنے نہ رکھنا، اور بدتمیزی اور دیگر ساری چیزیں جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ اب جوانی اتنی اہم ہے کہ اگر کوئی بندہ جوانی کے اندر عبادت اور اللہ کی اطاعت میں لگ جائے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے کہ میرے بندے کی روٹین کیا ہے، کتنی تہجد پڑھ رہا ہے، کتنی قرات کر رہا ہے، کتنا قرآن پڑھتا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں اللہ جی اتنی کر رہا ہے، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جوانی میں میرے ساتھ لو لگائی تھی اس نے، جوانی میں اتنی قرات کرتا تھا، جوانی میں اتنے نوافل پڑھتا تھا، میری رحمت کے ساتھ اس کے بڑھاپے میں بھی وہی نیکیاں لکھ دی جائیں۔ تو جوانی کی عبادت اگر نصیب ہو جائے اس سے بڑا کوئی فضل نہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک بات کہنا لازمی سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے مدارس وہ قلعے ہیں جو لوگوں کی جوانیوں کو محفوظ بناتے ہیں، اور ہم دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ، لیکن پھر بھی سوچتے ہیں کہ جس دور میں مدرسے میں تھے وہی حسین دور تھا۔ تو مدارس کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ ان کی جوانیاں محفوظ ہو جائیں۔ شیخ صاحب آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ تو جو اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق لگانے والا ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق جوڑنے والا ہے، مضبوط کرنے والا ہے، اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہے؟ یہ دیکھیں اس سے بہترین کیا دلیل ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ ایک گارنٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کسی کام کا کہتے ہیں تو ہمارا ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ اس کے اوپر ایمان لائے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ جی بالکل۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا تو دوسرے لفظوں میں، دوسرے معنی میں یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی ہے کہ جو بھی یہ کام کرے گا اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ہے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ اچھا، اب میں اس حدیث کو جب مطالعہ کر رہا تھا تو یہ میں سمجھتا ہوں اس میں مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا، مختلف اقسام بیان کی گئی۔ اب ایک بندہ جو ہے نا وہ حاکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف یہی کہہ دیتے کہ حاکم کے لیے، عدل کرنے والے امام کے لیے یہ حدیث ہے، تو دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس منصب کو نہیں پا پاتے، امام نہیں بن پاتے، حکمران نہیں بن پاتے، تو ان کے لیے پھر وہ اس پیچھے رہ جاتے۔ عام عوام کی بات کر رہا ہوں۔ یا پھر اگر کوئی نوجوان ہے اس نے جوانی میں اس حدیث کی طرف توجہ نہیں دی، بوڑھا ہونے پہ اس نے توجہ دی، تو وہ پریشان ہوگا کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پہ ایک بہت بڑی رحمت والا معاملہ ہے اللہ کی طرف سے، کہ اگر آپ حکمران نہیں ہیں، امام نہیں ہیں، تو آپ نوجوان ہیں تو آپ اس طرف آ جائیں۔ اگر آپ نوجوان بھی نہیں ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، تو پھر آپ مسجد سے تعلق لگا لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت والا معاملہ ملے گا۔ اگر آپ کے ساتھ مسجد قریب نہیں ہے، یا پھر آپ مسجد میں بھی اس طرح آنے جانے میں مسئلہ ہے، یا پھر مسجد میں اس طرح آپ کا تعلق نہیں بن پا رہا، تو کسی بھی انسان کے ساتھ اپنے رب کے لیے ایک محبت والا پہلو
جگا لو اور یہ منصب حاصل کر لو۔ اور اسی طرح اگر آپ نوجوان ہیں، آپ کے ساتھ دنیا میں ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ ایسی عورت جو حسن و جمال والی ہے، تو آپ اس کے ذریعے سے بھی یہ رتبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور پھر اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، پچھلی والی جو بیان کر دی گئی ہیں، آپ کے پاس دولت ہے، تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے غریبوں مسکینوں، ایسے چھپ چھپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ خرچ کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن چھپ کے خرچ کرنے کے بارے میں یہ اس حدیث میں جو وضاحت ملتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ سارے کام اوپر والے نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کو تنہائی تو لازمی میسر ہے۔ اللہ، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ آپ اپنی تنہائی میں اپنے رب سے ایسا خوبصورت تعلق بنائیں، چھپ چھپ کے باتیں کریں، چھوٹی چھوٹی باتیں کریں۔ آپ کو یعنی اگر عربی کی وہ دعائیں نہیں یاد آتی، آپ اردو پنجابی میں اپنے رب سے تعلق بنا لیں، جیسے جو آپ کے لیے ایزی ہے، آسان ہے، آپ کی زبان ہے، اس میں اللہ سے مانگیں، اللہ سے سوال کریں، اللہ سے مغفرت کی بلکہ میں طلبگار یہاں پہ یہ کہوں گا کہ اس حدیث کی آج کے دور میں بڑی ضرورت ہے، ہمارے اسکول میں، ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیز میں، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد اس رستے پہ ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں جو شیخ صاحب نے بات کی، اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ ان نوجوانوں کو ایک شاید ہمارے اندر کمزوری ہے کہ ہم ان کو ایک بڑا ویژن نہیں دے پا رہے۔ جی جی، ایک مسلمان کی زندگی میں ایک جوانی کتنی بڑی قیمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ نہیں بتا پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نوجوان جو ہے نا بے راہ روی کا شکار ہیں۔ ایک خاتون نوجوان جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے وہ اپنے جسم کو ظاہر کر کے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو فیم لینے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے، یا اساتذہ کو بتانے کی ضرورت ہے، اس ادارے کے سربراہان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بیٹے آپ جس مقصد کے لیے آئے ہو تعلیم حاصل کرنے، یہ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم عاجز بن جائیں، اپنے رب کے ساتھ تعلق بنانے والے بن جائیں۔ اور آپ کا جو سوال تھا مسجد کے ساتھ حوالے سے، وہ یہی وجہ ہے کہ ہم ان اپنے بچوں کو، ان نمازیوں کو، ان لوگوں کو وہ تربیت شاید نہیں کر پا رہے کہ آپ کی زندگی کے بعد ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے، جس دن کو 50,000 سال کی مسافت کا دن کہا گیا، یا 1,000 سال کی مسافت کا دن قرآن مجید میں آتا ہے۔ تو اس دن میں آپ کو کیا فائدہ دے گی یہ چیزیں؟ اگر آپ حکمران ہیں تو پھر آپ اس سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اگر نوجوان ہیں تو یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ جی بہت شکریہ شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ صاحب، دنیا میں محبت کرنے والے ایک دوسرے سے، کوئی مال و دولت کے لیے محبت کرنے والا ہے ایک دوسرے سے، کوئی رشتہ داری کی بنیاد پہ محبت کرنے والا ہے، دوستی کی بنیاد پہ محبت کرنے والا ہے، محلے داری کی بنیاد پہ محبت کرنے والا ہے۔ کیا جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہیں ایک دوسرے سے، اور وہ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اور اس سے محبت کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے، اور اس سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، اور وہ اگر کسی سے نفرت بھی کرتا ہے تو اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو کیا ان کے لیے بھی کل قیامت کے روز کوئی اللہ نے اجر یا انعام رکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑا انعام جی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جی کہ ایسے دو نوجوان، ایسے دو مرد جو آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، جی اور اس حدیث میں مرد کا لفظ صرف اغلبیت کے لیے آ گیا ہے، جی ویسے عورتوں کو بھی یہ فضیلت شامل ہے، بالکل، بلکہ اس حدیث میں بیان ہونے والی 7 فضیلتوں میں سے صرف پہلی ایسی فضیلت ہے جو عورتوں کو شامل نہیں، جی باقی 6 کی 6 فضیلتیں عورتوں کو شامل ہیں۔ ایسی 2 عورتیں بھی جو اللہ کے لیے محبت کرتی ہیں، ایسے 2 مرد جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، یا ایسا کوئی مرد جو کسی عورت کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، مطلب اس کا یہ کہ جیسے ہم امہات المومنین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یا ایسی کوئی عورت جو کسی مرد کے ساتھ محبت کرتی جیسے صحابیات اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتی، پاک محبت۔ تو یہ محبت ایسی چیز ہے کہ سنن نبی داود کی بڑی خوبصورت روایت ہے جس کو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے۔ جی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے
جو نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، بالکل، اس کے باوجود نبی اور شہید ان پہ رشک کر رہے ہوں گے۔ بہت بڑی بات۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، انبیاء کرام اور شہداء، ہاں، انبیاء کرام اور شہداء ان پہ رشک کر رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جو آپسی محبت اللہ کی خاطر رکھتے ہیں، یعنی انہیں دنیا کا کوئی لین دین نہیں، آپس میں اللہ کی خاطر محبت کر رہے ہیں۔ ان کے چہرے بھی نور کے ہوں گے اور یہ نور کی خود نور کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ صاحب جیسے کہ آپ نے فرمایا، تو کیا اگر جو خاوند اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنے والا ہے اور بیوی اپنے خاوند کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والی ہے؟ بڑا ہی اہم نکتہ تھا جو آپ نے اٹھا دیا، شاید ہم سے مس ہو جاتا جی، کہ خاوند اور بیوی کی محبت تو ایسی پاک محبت ہے جس کو دین اسلام ہر جگہ پہ پروموٹ کرتا ہے، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے خاوند بیوی کی لڑائی پہ۔ جی بالکل، یعنی شیطان اپنا تخت لگا کے ابلیس بیٹھا ہوتا ہے پانیوں پر، اور اس کے چیلے آگے اس کو رپورٹ دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ جس رپورٹ پہ خوش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خاوند بیوی کی آپس میں لڑائی کروا کے آگے، جی، اور یہ وہ سبب ہے جو باقی گناہوں کی طرف لے کے جائے گا۔ تو اس کا مفہوم مخالف یہ کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں خاوند بیوی کی محبت پر اور ہر اللہ والے کی محبت پر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ والوں کی محبت نہیں مانگتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت اور مخلوق کے ساتھ محبت، یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ گھریلو معاملات میں، اور خاوند بیوی کی محبت کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ میں دینا چاہتا ہوں الاحسان ٹی وی کے ناظرین کو، کیونکہ یہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں سوالات۔ تو جن بہنوں کو یہ گلہ ہے کہ میرا خاوند میری طرف اتنی توجہ نہیں رکھتا جتنی مجھے چاہیے، تو ان کے لیے میں اس میں شیخ صاحب اس کی ضرورت بھی ہے۔ بہت سارے لوگ جو بالکل عقیدے کو خراب کرنے کے لیے باطل عملیات کی طرف بڑھتے ہیں کہ اپنے خاوند کو اپنی محبت میں قید کرنے کے لیے اور اسی طرح کی چیزیں، جو وہ مزید بہتر ہونے کی بجائے میں سمجھتا ہوں مزید ان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ آپ نے بہت اچھا ایک جو آپ بتانے لگے ہیں، جی فرمائیے گا۔ اس میں خاوند بیوی کی محبت میں اضافے کے لیے بہترین وظیفہ ہے جی کہ 5 فرضی نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھ کے 3 بار اللہم الف بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا یہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان محبت ڈال دے اور ہمارے آپسی معاملات درست کر دے، اور 3 بار ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو، اور بیوی کہے میرے خاوند کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ شیخ صاحب کہیں اگر مجھ جیسا یا ڈاکٹر صاحب جیسا کوئی بندہ، تو کیا اس کے لیے آپ یہ تو نہیں تاثر دیں گے کہ یہ اپنی بیوی سے ڈرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت جی اگر بیوی کے ساتھ محبت کی وجہ سے یہ تاثر جائے کہ یہ بیوی سے ڈرتا ہے تو یہ کوئی برا تاثر نہیں ہے۔ جی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے نے آپ کی دعوت کی، مسلم شریف کی روایت جی، کہ آپ کی ہمارے گھر میں دعوت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری اکیلے کی دعوت ہے یا عائشہ بھی ساتھ؟ اس نے کہا آپ کی اکیلے کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں آؤں گا۔ دوسری بار اس نے پھر دعوت دی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اکیلے کی دعوت ہے یا عائشہ کی؟ اس نے کہا آپ کی اکیلے کی رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں آؤں گا۔ تیسری بار اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سمیت دعوت دی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی دعوت قبول کی۔ اگر آج کل کوئی خاوند یہ کہہ دے کہ میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں آؤں گا تو یہی تاثر جائے گا کہ یہ بیوی سے ڈرتا ہے۔ یہ تاثر کوئی برا تاثر نہیں ہے۔ اپنے گھروں کو بچائیں، ان کو آباد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو جنت بنا دے۔ اس میں یہ کہوں گا یہ شیطانی وار ہیں، ازواج کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو
ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی محبت کی اقسام ہیں، لم ار للمتحابین، جو سب سے زیادہ اگر ٹاپ لیول کی محبت کا اگر ذکر کیا جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کی محبت کو ذکر کیا۔ تو یہ ایسے چٹکلے، ایسی باتیں کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کے اندر مزاح بنانے کے لیے کی جاتی ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی میں بلکہ اس حدیث کے تناظر میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کتنا آسان معاملہ ہے، لوگوں سے تعلقات بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ تو میں نے ایک دنیا دار تھے، میرے دوست ہی تھے، یعنی وہ کیا کرتے تھے، جب بھی ان کے ساتھ باہر نکلتے تو دوران طالب علمی کی بات ہے جی، وہ ہر کسی کے پاس، کسی جوتا صحیح کرنے والے کے پاس رک جانا، اس کا حال چال پوچھنا، اور کبھی ریڑھی والے کے پاس رک جانا، اس کا حال چال پوچھنا، بچوں کا پوچھنا، اور کوئی کچھ بھی نہیں دینا، صرف ان کا حال چال پوچھنا۔ مجھے اس وقت یہ سمجھ نہیں تھی، تو میں نے ان سے ناراض ہونا کہ یار جس کام سے ہم آئے ہیں اس کام کے لیے چلیں۔ تو انہوں نے کہنا کہ انہوں نے مجھے بڑی اچھی بات سمجھائی، جو پھر بعد میں اچھے طریقے سے سمجھ آئی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو مشتاق بھائی، کچھ کام، چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لاکھوں کروڑوں روپے لگاتے ہیں۔ جی بالکل۔ حالانکہ ان چیزوں پہ خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، صرف آپ اپنی زبان اور چھوٹے سے عمل سے آپ رک کے کسی کا حال چال پوچھ لیں۔ تو محبت، میں بلکہ یہ کہتا ہوتا ہوں، یہ اتنا آسان کام ہے یہ والا، ایک دوسرے سے محبت۔ آپ مسجد میں گئے ہیں، آپ کسی سے یہ کہتے ہیں یار مجھے آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت۔ جی، امام صاحب کو کہہ دیں، امام مقتدیوں کو کہہ دیں، آپ اپنے بچوں سے کہیں بڑی محبت سے، بیٹے بیٹی میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ معاملات جو ہے نا اسی طرح چلتے ہیں۔ شیخ صاحب، ہماری ابھی حدیث کا آدھا جو حصہ ہے وہ بھی ابھی تک پڑا ہوا ہے، لیکن ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مختصر سا مختصراً کر لیں، فرما دیجئے گا کہ جو اللہ کے ساتھ تنہائی کے اندر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کیا اس بارے میں کہنا چاہیں گے؟ جو اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے اور جب وہ اللہ کو یہ عرض گزاری کرتا ہے کہ اللہ تو ہی مجھے معاف فرمانے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس جملے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ جی اگر انسان اپنی زندگی کو دیکھے اور معاملات کو دیکھے تو کبھی بھی وہ فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ میرا انجام جو ہے نا وہ تو اپنے آپ کو سمجھے گا کہ ختم ہو۔ جی، لیکن یہ تنہائی میں، علیحدگی میں چھپ کے اپنے رب سے باتیں کرنا، کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے تعلقات، ساری دنیا کے جہاں پہ اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ ایک سبب جو اپنے رب سے تعلق کا انسان کو نا وہ حوصلہ دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عمل یہ ملتا ہے۔ ہمارے نبی نے بہت سارے کام ایسے جو صرف بتائے نہیں ہیں، وہ عملی طور پہ کر کے بھی دکھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اس قدر لمبی نماز پڑھتے، نماز میں خشوع خضوع کا معاملہ بتایا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا معاملہ بتایا جاتا۔ اور ایک مومن کو اپنی خوشی کے ایام میں تو اپنے رب کے ساتھ تعلق تو ہوتا ہی کرنا چاہیے، یہ تو بہت ضروری ہے۔ لیکن جب کوئی غم ہے، پریشانی ہے، تو پھر اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے ساتھ تعلق بنائے۔ اور بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنسو جن کے ایک معمولی سا چھوٹا سا قطرہ، کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو جس کو 3000 سال تک جلایا گیا اور ہر 1000 سال کے بعد اس کی رنگت بدلی، اتنی بڑی آگ کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہتے ہیں نا 3 گنا پانی ہے، اور ریسرچ یہ ہے کہ 3 گنا سے زیادہ پانی ہے۔ یہ اتنا پانی بھی اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آنسو ایک بندہ اپنے اللہ سے تعلق کے نتیجے میں نکال دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ایک آنسو کے بدلے میں جہنم کی آگ کو ختم کر دیا۔ اللہ، تو یہ ایک نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، اور پھر خاص طور پر وہ کہتے ہیں گنہگاروں کا بھی اللہ ہے۔ تو انسان زندگی کے کسی حصے میں اس کو سمجھ آ گئی ہے، چلتے چلتے وہ اپنے رب سے بات کر لے، تنہائی میں بات کر لے، اللہ راضی ہو۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا، اور حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے کہ انسان جو تنہائی کے اندر اللہ کے سامنے رونے والا ہے،
اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے بندے کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شیخ صاحب میں گزارش کروں گا کہ جو حدیث کا بقیہ حصہ ہے وہ بھی مکمل کر لیں اور انشاءاللہ تو اس کے بعد ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ جی، اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے کہ کسی مرد کو کوئی عورت دعوت دے برائی کی اور وہ ذات منصب ہو اور خوبصورت ہو، پھر بھی وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی، کہ عورت کو کوئی مرد یہ دعوت دے۔ اور اس ٹکڑے کی شرح کرتے ہوئے امام قرطبی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص برائی کی دعوت پہ آگے سے یہ کہہ دیتا ہے کہ انی اخاف اللہ، یہ ثابت کر دیتا ہے کہ میرے دل میں تقویٰ ہے، یہ ثابت کر دیتا ہے کہ مجھے اللہ کا حیا ہے، اور یہ اپنے ایمان پر ایک بڑی مضبوط دلیل بنا لیتا ہے، اور یہی عمل یوسفی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا بھی یہی عمل ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کرے کہ یہ موقع، یہ آزمائش کسی کی زندگی میں آئے ہی نہ، بالکل، لیکن اگر آ جائے اور اللہ تعالیٰ یہ کلمہ کہنے کی طاقت دے دے انی اخاف اللہ، تو یہ بہت بڑی دلیل بن جائے گی قیامت والے دن نجات کی۔ اور اس کے بعد خفیہ صدقہ خفیہ صدقہ اتنی اہم چیز ہے۔ صدقے کی ویسے تو اعلانیہ بھی اجازت ہے، یعنی حکمت عملی کے تحت اگر آپ نے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، جی لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے اعلانیہ دیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اس میں ریاکاری کا بہت خدشہ ہوتا ہے، اور جن 3 بندوں کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا ان میں ایک یہ سخی بھی ہے جو ریاکاری کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ حد درجے کی سخاوت کے اندر اپنے آپ کو چھپانا اور ریاکاری سے دور بھاگنا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو کہ اس نے کیا صدقہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، بلکہ میں اس میں تھوڑی سی ایک بات کی وضاحت کر لوں کہ یہ اس حدیث میں، بخاری مسلم کی اس حدیث میں 7 لوگوں کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں ایک اور انسان کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے، اور وہ اس کا تعلق ہمارے معاشرتی معاملات سے ہے، لین دین سے ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی قرض لے لیتا ہے اور اپنے معاملات کی وجہ سے وہ اس کو ٹائم پہ واپس نہیں کر پاتا، تو قرض دینے والا اگر اس کو مزید مہلت دے دیتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، مقروض کو مہلت دے دیتا ہے، قرض دینے والا قرض لینے والے کو مہلت دے دیتا ہے، کوئی بات نہیں یار، آ جائے گا جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب یہ صرف ایک حوصلے کی بات ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس قدر راضی کہ قیامت کے دن ایسے بندے کو بھی عرش کے سائے تلے اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے جو شیخ صاحب نے کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 7 قسم کے لوگ ہیں، بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے معرفت الخصال الموصلۃ الی الظلال، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے علاوہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے بھی ایک کتاب لکھی جس میں مختلف قسم کے لوگ ذکر کیے جو اس حدیث میں موجود نہیں ہیں، اور وہ بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائیں گے۔ بلکہ بعض علماء نے اس کی تعداد 90 تک لکھی ہے کہ 90 ایسے خوش قسمت لوگ ہیں۔ تو ویسے تو اس حدیث کے اندر جو موجود ہیں یہ بھی کوئی اتنے مشکل کام نہیں ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان 7 کو اپنائیں، وگرنہ کم از کم دلیل کے طور پہ کوئی ایک تو ایسی نیکی ہمارے پاس ہو جو قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش کر دیں اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر مشتاق فاروقی صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ شیخ اویس مدنی صاحب، اللہ تعالیٰ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، میں اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔